باغ عدن کو انگریزی زبان میں دا گارڈن آف ایڈن کہتے ہیں۔ گارڈن آف ایڈن عبرانی زبان کی اصطلاح گن ایڈن کا انگریزی ترجمہ ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب پیدائش کے مطابق زمین پر خبوط سے پہلے آدم اور حوا علیہ السلام اس باغ جنت میں رہے۔ لفظ ایڈن کا عبرانی مطلب ہے بے حد خوشی۔ شاید یہ لفظ اکادی زبان کے لفظ ایڈینو سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ایڈینو سومیری زبان کے لفظ ایڈن سے نکلا ہے جس کا مطلب میدان ہے۔ عدن ایک ایسے باغ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جہاں انسانوں کا پہلا جوڑا انواع و اقسام کے پھلوں اور درختوں اور نعمتوں کے درمیان رہتا تھا۔ کتاب پیدائش کے مطابق باغ عدن 4 دریاؤں کے سنگم پر واقع تھا، جن میں سے 2 دریا دجلہ اور فرات آج بھی رواں دواں ہیں۔ بائبل کے علاوہ باغ عدن کا ذکر پیغمبر حزقیل کے صحائف میں بھی ملتا ہے۔ وہ باغ عدن کو جواہرات اور قیمتی پتھروں سے ڈھکا ہوا خدا کا مقدس پہاڑ کہتے ہیں۔ اسلام میں باغ عدن کو قرآن میں صرف ایک باغ کہا گیا ہے، جنت کی نعمتوں والا ایک باغ جہاں آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنے کا حکم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے ہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ سورہ بقر آیا 35۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو ان پر پردے کی چیزیں کھل گئیں۔ اب بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے رب کی نافرمانی کی تو بہک گیا۔ سورہ طٰہٰ آیا نمبر 120-121۔ باغ عدن کا مقام کہاں ہے؟ کیا باغ عدن زمین پر واقع تھا؟ باغ عدن کہاں بنایا گیا تھا؟ کتاب پیدائش میں دجلہ اور فرات کے ذکر پر انحصار کرتے ہوئے بعض ماہرین اس کا مقام ترکی کا ٹورس پہاڑی سلسلہ بتاتے ہیں۔ ایک بہت مشہور نقطہ نظر سے اس کی موجودگی خلیج فارس میں مانی جاتی ہے۔ جان کیلوین اور دیگر بائبل علماء یقین کرتے ہیں کہ شط العرب جو کہ خلیج فارس کے قریب دجلہ اور فرات کے ملنے سے بنتا ہے وہی دریا ہے جو کہ باغ عدن سے باہر کی جانب بہتا تھا۔ قدیم سومیری تہذیب کے بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس کو کانسی کے دور کا تجارتی مرکز ڈلمان جزیرہ موجودہ بحرین بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افریقہ بھی اس کا مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مقام انڈونیشیا، جاوا، سری لنکا، سیچلیز اور سنڈرلینڈ میں بھی بتایا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک یہودی ماہر آثار قدیمہ ڈیوڈ رول کے دعوے کے مطابق باغ عدن شمال مغربی ایران میں تبریز کے نزدیک ساہن پہاڑ کے شمال میں ایک دریائی وادی میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے تاریخ دان باغ عدن کے مقام کا تعلق غرق شدہ پراسرار شہر اٹلانٹس سے بھی جوڑتے ہیں۔ کیا باغ عدن کسی اور سیارے پر بنایا گیا تھا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں نے ممنوع پھل کھا کر گناہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال کر سیارہ زمین پر رہنے کے لیے بھیج دیا گیا، بلکہ سیارہ زمین پر اتار دیا گیا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں ارشاد ہے، فرمایا تم دونوں اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور سورہ آراف کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، فرمایا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں ہی ایک مقررہ وقت تک رہنا سہنا ہے اور سامان زندگی بھی۔ مندرجہ بالا آیات ہمیں راز کی بات بتاتی ہیں کہ ان سب کو زمین پر اترنے کے لیے یعنی کسی آسمانی جگہ سے سیارہ زمین کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے جہاں ان کو زندگی گزارنی تھی۔ کیا اس سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ سیارہ زمین پر نہیں بلکہ کسی اور سیارے پر تھے؟ اس تمام تفصیل سے ایک بات واضح ہے کہ باغ عدن ایک حقیقی جگہ تھی اور شاید ابھی بھی موجود ہے، اور یہ یقیناً زمین پر نہیں تھا بلکہ کسی آسمانی جگہ پر تخلیق ہوا تھا، اور شاید آج بھی اپنے پہلے اور اصلی باسی آدم و حوا علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ کیا دنیا بھر کے خلائی سائنس کے ادارے خلا میں زمین جیسا سیارہ تلاش کرنے کی آر میں باغ عدن کی تلاش کر رہے ہیں؟ باغ عدن آسمان میں ایک ایسا مقام ہے جس کی اہمیت تینوں الہامی مذاہب میں بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی جانے والی مخلوق آدم علیہ السلام کے لیے ہر نعمت پیدا کی۔ اپنی اس سب سے اشرف مخلوق کے لیے اس نے ایک خوشیوں بھرا پرسہولت شاندار مسکن جنت عدن کے نام سے تیار کیا۔
پھر اس نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں داخل کیا کہ خوشی سے رہے، لیکن اکیلے آدم علیہ السلام اداس تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر نیم طاری کر کے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ دونوں کچھ عرصہ جنت عدن میں رہے، پھر شیطان نے حوا علیہ السلام کو ورگلا کر دونوں کو ممنوع پھل کھلا دیا، اور اس کے نتیجے میں دونوں کو باغ عدن سے نکلنا پڑا۔ یہودی اور عیسائی الہامی کتب کے علاوہ قرآن پاک میں بھی اس کی مکمل تفصیل ہے۔ ایک بات واضح ہے کہ انسان کا سب سے پہلا مسکن جنت تھا، اور انسان کے لیے اس کی کشش اور محبت اس کے خون میں شامل ہے۔ شاید انسان نے اپنے اس آسمانی گھر میں جانے کی بے تاب خواہش اپنے باپ آدم علیہ السلام سے وراثت میں پائی ہے۔ اگرچہ یہ سیارہ زمین بھی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اور کسی حد تک باغ عدن جیسا ہے، لیکن پھر بھی یہ جنت جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ جدید دنیا کا انسان اپنے پہلے مسکن باغ عدن جیسی سہولتیں اس دنیا میں پانے کی سخت محنت کر رہا ہے۔ آج کی خلائی سائنس زمین جیسا ایک اور سیارہ ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن آج انسانیت زمین جیسا سیارہ کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ کیا یہ زمین انسان کے رہنے کے قابل نہیں رہی؟ کیا اس کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، یا اس کا ماحول انسانی زندگی کے لیے موزوں نہیں رہا؟ ایسے کوئی خطرات انسانی زندگی کو لاحق نہیں ہیں۔ ایسے تمام خطرات دراصل طاقتور ممالک کا پروپیگنڈا ہے۔ در حقیقت اس پروپیگنڈے کی آڑ میں جدید ممالک انسانیت کے اس کھوئے ہوئے مسکن کی تلاش میں ہیں۔ آج کا انسان اس جگہ کی تلاش میں ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی تھی۔ آج کی سائنس اس جگہ کے راز جاننے کے لیے انتہائی بےتابی سے کوشاں ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ادارے اربوں ڈالر خلائی سیاحت پر خرچ کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ اپنا سب سے پہلا ٹھکانہ آسمانی گھر تلاش کر رہے ہیں۔ آخر زمین جیسا سیارہ ہی کیوں تلاش کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ڈھونڈنے والے جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو وہیں رکھا گیا ہوگا جو جگہ انسان کے لیے موزوں ہے، اور آدم علیہ السلام کی پہلی زمین تو باغ عدن ہی تھا نا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 2005 میں اعلان کیا کہ اس نے ایک دور دراز ستارے کے گرد گھومنے والا سیارہ دریافت کر لیا ہے، جو کہ بالکل سیارہ زمین سے مشابہ ہے۔ زمین سے وزنی اور پرانا یہ سیارہ کیپلر 452b ایک ستارے کے گرد واقع ہے، جو کہ زمین سے 1400 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ آخر زمین سے پرانا لیکن زمین جیسا سیارہ ملنے پر اتنی خوشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ باغ عدن کو سیارہ زمین سے پہلے انسان کے لیے موزوں کیا گیا تھا۔ ناسا کے مطابق یہ پہلا زمینی سیارہ ہے جو کہ ہماری طرح کے سورج جیسے ستارے کے گرد زندگی کے لیے موزوں ماحول میں واقع ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 60 گنا بڑا ہے اور ستاروں کے جھرمٹ تجاجہ یعنی کانسٹیلیشن سگنس میں واقع ہے۔ یہ سیارہ زمین سے اس حد تک مشابہ ہے کہ خلائی سائنس کے مشہور ادارے سیٹی انسٹی ٹیوٹ نے اس کی جانب سگنل بھیجنے شروع کر دیے ہیں، لیکن تاحال کوئی جوابی سگنل نہیں ملا۔ جان گرینٹ فلیٹ، جو کہ واشنگٹن میں ناسا کے صدر دفتر کی سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کا ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے بتایا یہ ولولہ انگیز نتیجہ ہمیں زمین نمبر 2 کی دریافت کے ایک قدم اور نزدیک لے آیا ہے۔ یہ زمین نمبر 2 کیا ہے؟ یہ وہی باغ عدن ہے، غموں، فکروں اور مصیبتوں سے پاک اور خوشیوں اور نعمتوں بھرا باغ عدن ہے۔ آج کا انسان چاہے جتنی زیادہ سائنسی ترقی کر لے، وہ باغ عدن یا آسمانی جنت کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ آج کا انسان جیتے جی جنت میں جانا چاہتا ہے، جبکہ تینوں الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام دے چکے ہیں کہ جنت پانے کے لیے مرنا پڑے گا۔ جیتے جی کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔